آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دے رہے ہیں، ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو شٹ اپ کال دے دی۔ اب بیروت میں کوئی فوج نہیں بھیجی جائے گی اور فوجیں روانہ ہو رہی تھیں، انہیں بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ رابطہ کیا، اسی طرح اعلیٰ سطحی نمائندوں کے ذریعے میری حزب اللہ کے ساتھ بھی بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تمام فائرنگ بند ہو جائے گی، اسرائیل لبنان پر اور حزب اللہ اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ کچھ نکات پر اختلافات کے باوجود امریکہ ایران رابطے میں بدستور جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران کے مذاکرات معطلی کے حوالے سے کوئی باضابطہ اطلاع نہیں ملی۔ NBC سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ بات چیت جاری ہے، اس وقت خاموش رہنا بہتر حکمت عملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ خاموشی کے ساتھ اپنی بحری ناکہ بندی برقرار رکھے گا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایرانی اچھے جنگجو نہیں لیکن بہت اچھے مذاکرات کار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مذاکرات میں تعطل بھی آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امریکہ فوری طور پر بمباری شروع کر دے گا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے اعلیٰ سطح پر سفارتی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے رابطہ کیا۔ علاقائی صورتحال، جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ کیا۔ خطے کی تازہ صورتحال اور جنگ بندی کے مستقبل پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے اعلیٰ سطح پر سفارتی رابطوں کا سلسلہ جاری۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال، جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی IRNA کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے پر گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور جنگ بندی کے مستقبل پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر علاقائی امن کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے لبنان میں کشیدگی، مبینہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور ممکنہ حملوں پر اظہار تشویش کیا، جبکہ انہوں نے کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ ایران نے اسرائیل کو نئی وارننگ جاری کر دی۔ ایرانی فوجی حکام نے کہا کہ اگر بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملے کیے گئے تو شمالی اسرائیل کے رہائشی فوری طور پر علاقہ خالی کر دیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ انتباہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ وارننگ اسرائیلی فوج کے ان احکامات کے جواب میں دی گئی ہے جن میں بیروت کے بعض علاقوں کو خالی کرنے کا کہا گیا تھا۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا کہ کسی بھی نئی کارروائی کی صورت میں صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے۔ لبنان میں مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی، ایران نے سخت رد عمل دے دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں امریکہ کی سیاسی اور فوجی حمایت سے ہو رہی ہیں۔ دوسری، اسرائیلی فوج نے غزہ اور لبنان پر شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں تاریخی قلعے پر اسرائیلی پرچم لہرا دیا۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اب ہم پہل کر رہے ہیں، شام، غزہ اور لبنان ہر محاذ پر کارروائی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے 70% غزہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ کئی لاکھ فلسطینی دربدر ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران سے متعلق CNN کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر طویل پیغام جاری کیا، واضح کیا کہ جوہری پروگرام سے متعلق نکات معاہدے کا بنیادی نقطہ ہیں۔ الزام لگایا کہ CNN مستقل منفی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ایران معاہدے پر CNN کی رپورٹنگ ٹرمپ کو ناگوار گزری۔ ٹروتھ سوشل پر لمبا چوڑا پیغام جاری کیا، کہا CNN نے ایک بار پھر غلط معلومات پھیلائیں۔ یہ تاثر دیا کہ مجوزہ معاہدے میں جوہری معاملات کا کوئی ذکر نہیں، دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ معاہدے میں واضح ہے کہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معاہدہ نہایت جامع اور تفصیلی ہے، جس میں ایران کے جوہری پروگرام، افزودہ یورینیم اور دیگر حساس معاملات سے متعلق مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق معاہدے کا بڑا حصہ انہی معاملات پر مشتمل ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں CNN پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارہ مسلسل گمراہ کن رپورٹنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آیا نئی انتظامیہ کے تحت CNN اپنی ساکھ بحال کر پائے گا یا نہیں۔
ایرانی حکام نے امریکہ سے بات چیت کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ بات چیت جاری ہے، جبکہ باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ممکنہ معاہدہ کتنا ٹھوس ہوگا اس کا دار و مدار معیار اور نتائج پر منحصر ہے۔ انہیں دشمن کی زبان اور بیان پر بھروسہ نہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ حالیہ دورہ چین کے دوران بزنس ٹو بزنس کانفرنس کے دوران کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نجی شعبے کے دوران روابط میں غیر معمولی اضافہ اقتصادی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ صنعتی، زرعی، تکنیکی تعاون کے فروغ سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ مفاہمتی یادداشتوں کو جلد باقاعدہ معاہدوں اور مشترکہ منصوبوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے B2B کانفرنس سے متعلق پیش رفت کے ماہانہ جائزہ اجلاس کی خود صدارت کا فیصلہ بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کانفرنس کے دوران تقریباً $7.54 ارب مالیت کے 207 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے ملاقات کی، جس میں وزارت کے امور اور نئے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ملک سے پولیو، ہیپاٹائٹس اور دیگر موذی امراض کے خاتمے کے لیے وزارت صحت کی کاوشوں اور جاری اصلاحات کو مینج کرتے ہوئے ان کی کارکردگی کو دلی طور پر سراہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر گلگت بلتستان الیکشن مہم کے سلسلے میں اسکردو پہنچ گئے۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ گلگت بلتستان کا انتخاب جمہوریت کا فیصلہ کرے گا۔ پی ٹی آئی معاشی ترقی، بہتر طرز حکمرانی اور سماجی انصاف کا پیغام عوام تک پہنچا رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ امریکی صدر نے ایران سے متعلق CNN کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر طویل پیغام جاری کیا، واضح کیا کہ جوہری پروگرام سے متعلق نکات معاہدے کا بنیادی نقطہ ہیں۔ الزام لگایا کہ CNN مستقل منفی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ ایران معاہدے پر CNN کی رپورٹنگ ٹرمپ کو ناگوار گزری۔ ٹروتھ سوشل پر لمبا چوڑا پیغام جاری کیا، کہا CNN نے ایک بار پھر غلط معلومات پھیلائیں۔ یہ تاثر دیا کہ مجوزہ معاہدے میں جوہری معاملات کا کوئی ذکر نہیں، دعویٰ حقیقت کے برعکس ہے۔ معاہدے میں واضح ہے کہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معاہدہ نہایت جامع اور تفصیلی ہے، جس میں ایران کے جوہری پروگرام، افزودہ یورینیم اور دیگر حساس معاملات سے متعلق مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق معاہدے کا بڑا حصہ انہی معاملات پر مشتمل ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں CNN پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارہ مسلسل گمراہ کن رپورٹنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آیا نئی انتظامیہ کے تحت CNN اپنی ساکھ بحال کر پائے گا یا نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔